میرے مولا حسن حسین علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن پاک میں سورہ یاسین میں ایک آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اس آیت میں امام مبین کے بارے میں کافی اختلافات راویوں میں اور علماء کرام میں پائے جاتے ہیں، تو آج اسی کے ضمن میں جو اس آیت میں امام مبین کی تفسیر معصوم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اس کے متعلق جو حدیث ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کتاب کا نام ہے امالی شیخ صدوق۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ 380 یا 81 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، تو اس کتاب کے متعلق اور ان کے متعلق آپ خود جج کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی پرانی اور مستند ہو سکتی ہے۔ تو کتاب کا نام ہے امالی شیخ صدوق۔ میرے پاس جو کتاب ہے حصہ اول، اور یہ شائع کی گئی ہے ادارہ منہاج الصالحین کی طرف سے، اس کا ترجمہ شائع کیا گیا ہے لاہور سے۔ اس کے صفحہ 326 پر حدیث ہے، معصوم امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر دیا ہے، ہر چیز کو گھیر دیا امام مبین میں، تو دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آیا اس امام مبین سے مراد تورات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں۔ پھر ان دونوں نے عرض کیا، کیا اس سے مراد انجیل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، نہیں۔ پھر ان دونوں نے عرض کیا، کیا اس سے مراد قرآن کریم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ پس اتنے میں امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ابن ابی طالب محفل میں تشریف لائے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ امام مبین یہ ہے کہ جس میں خداوند متعال نے تمام اشیاء کا علم رکھ دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔